अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। बादशाह रोज की तरह अपने दरबार में बैठा अदालती मसलों पर बहस कर रहा था कि अचानक उसका सिपाही सालार भागता हुआ बादशाह के पास आया और कहा कि बादशाह सलामत वो 5 कैदी फिर से कैद खाने से भाग गए हैं। बादशाह बहुत गुस्से में आ जाता है कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। इतनी सख्ती और सिपाहियों के होते हुए आखिरकार ये कैदी कैसे भाग जाते हैं। बादशाह बहुत परेशान होता है और अपने तमाम मुशीरों और वजीरों से इसका हल पूछता है, मगर तमाम लोग एक ही जवाब देते हैं कि बादशाह सलामत हम जो कर सकते थे हमने किया, अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सुनकर बादशाह कहता है कि हर जगह सिपाही छोड़ दो, लोगों को घर में रहने का कहो। ये कैदी इंसान नहीं दरिंदे हैं। जब भी इनकी फांसी के दिन करीब आते हैं न जाने ये कैसे भाग जाते हैं। पिछली दफा जब ये लोग भागे थे इन्होंने 4 लोगों की गर्दन काटकर चौराहे पर लटका दी थी। बादशाह के हुक्म पर सिपाही सालार हर जगह उन कैदियों के भाग जाने का ऐलान करवा देता है और लोगों को एहतियात से रहने का कहता है। साथ ही साथ बादशाह उन कैदियों को पकड़वाने के लिए भारी रकम का भी ऐलान करता है। इसी तरह 3 दिन गुजर गए और वही हुआ जिसका डर था। कड़ी निगरानी के बावजूद भी उन कैदियों ने एक आदमी समेत 3 बच्चों को काटकर चौराहे पर लटका दिया। इस हादसे से शहर में मजीद खौफ फैल गया। बादशाह ने जब अपनी रियासत को यूं तिनका तिनका बिखरते देखा तो उसने उन कैदियों को पकड़कर फौरन फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। उसने सोचा इस बार इनको कैद नहीं करना वरना ये फिर से भाग जाएंगे। उसने लोगों को हुक्म दिया कि घर से बाहर ना निकलें, आपकी जरूरत का तमाम सामान आपके घरों में पहुंचा दिया जाएगा और अपने सिपाहियों को हर जगह पहरे पर लगा दिया। फिर बादशाह के सिपाही सालार को एक तरकीब सूझी। उसने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि बादशाह हमने हर जगह अपने सिपाही खड़े कर दिए हैं, मगर लगता है कि वो कैदी आबादी के इलाके में हैं ही नहीं। मेरा ख्याल है कि वो जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। क्यों ना हम अपने कुछ सिपाहियों को घर के लिबास में चारा बनाकर जंगल में भेजें। वो कैदी खून के प्यासे हैं, वो जरूर इन लोगों को देखकर उन पर हमला करने के लिए अपने बिल से बाहर आएंगे और तभी हम उनको पकड़ लेंगे। बादशाह को सिपाही सालार की ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है और वो इस तजवीज़ पर अमल करने का हुक्म दे देता है। उसके बाद सिपाही सालार ने पूरी तैयारी के साथ अपने सिपाहियों को जंगल में भेजा और 3 घंटों की मुशक्कत के बाद आखिर वो कैदी अपने बिल से बाहर आ ही गए। और जैसे ही उन्होंने इन सिपाहियों पर हमला किया तो सिपाही सालार ने आकर उनको पकड़ लिया और खूब पीटा। फिर उनको बादशाह के महल में लाया गया और उनकी खिदमत में पेश किया गया। बादशाह ने कहा कि अब इनको मजीद कैद नहीं करना, ठीक 2 दिन बाद इनको फांसी पर लटका दिया जाए। तो उसी वक्त वो तमाम लोग जिनके प्यारों को इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है बोले कि बादशाह आप इनको इतनी आसान मौत मत दीजिए, इनको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। उनकी बात सुनकर वो कैदी हंसने लगे और बोले 2 दिन में तो हम फिर से भाग जाएंगे। बादशाह उनकी बात सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि 2 दिन से पहले वो उनको फांसी नहीं दे सकता था। बादशाह ने अपनी हुकूमत में कुछ असूल बनाए थे, जिनमें से एक असूल ये भी था कि जुम्मा और हफ्ते को वो किसी कैदी को फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि जुम्मा एक मुबारक दिन माना जाता है और इन कैदियों को जुम्मे के दिन मौत नसीब नहीं होनी चाहिए। और हफ्ते के दिन बादशाह अपने किसी जाती मसाइल की वजह से कोई काम करना पसंद नहीं करता था। वहीं लोगों की भीड़ में शहजादी की सहेली भी खड़ी ये सब माजरा देख रही थी, तो वो बादशाह के पास आई और बोली कि बादशाह सलामत, मेरे पास आपकी मुश्किल का एक हल है। यहाँ से थोड़ी ही दूर आबादी से हटकर एक किला है जहाँ जिन्नात का बसेरा है और वहाँ कोई भी चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। आप उन कैदियों को इस किले में कैद कर दें। आप उनको वैसे भी फांसी देने ही वाले हैं। बेहतर होगा कि ये कैदी भी उस दर्द और मौत के खौफ को महसूस करें। इससे इन लोगों को भी सुकून मिल जाएगा और इनको इनके किए की सजा भी मिल जाएगी। बादशाह ने कहा कि वहाँ हुआ क्या था? तो वो लड़की बोली, मेरी दादी बताती थी कि उस किले में एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत जालिम था। उसको अगर किसी की बात बुरी लग जाती या कोई उसके खिलाफ जाता तो वो उसका सर काटकर किले के बाहर लटका देता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसकी पूजा करते थे और उसके गुलाम बने हुए थे। कोई लड़की वहाँ उसकी बुरी नजर से महफूज नहीं थी। उसका जब दिल करता वो लोगों के साथ ज्यादतियां करता।
پھر اس کو پوری دنیا میں حکومت کرنے کا جنون سوار ہو گیا تو اس نے کالا جادو کرنا شروع کر دیا۔ پھر اپنے محل کے نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ بنوایا۔ اس کے بعد بہت سارے عاملوں کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ ملا لیا اور تہہ خانے میں قید کر کے ان سے اپنی تمام خواہشات کے لیے عمل کرواتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے ایک بہت بڑا اور خطرناک عمل کرنے کے بارے میں سوچا، مگر اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا ان کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کل 12 عامل تھے اور سب اپنے کام میں ماہر تھے، مگر بادشاہ اس عمل کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھا۔ ان عاملوں نے اس بادشاہ کو کہا کہ آپ کو ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس عمل میں ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو آپ اپنا سب کچھ گنوا دیں گے۔ مگر بادشاہ اپنے تکبر میں اندھا ہو گیا تھا اور عمل کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر اگلے دن بادشاہ کا کٹا ہوا سر قلعے کے باہر لٹکا ہوا ملا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ سے کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں جنات کا بسیرا ہو گیا تھا، اور ان جنات نے اس بادشاہ کے تمام خاندان کو جڑ سے ختم کر دیا، اور جو لوگ قسمت سے بچ گئے تھے وہ سب یہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کہتے ہیں اس بادشاہ کی تمام دولت، زیور، کپڑے سب آج بھی اس قلعے میں ویسے ہی موجود ہیں، اور اسی لالچ میں بہت سے لوگ اس قلعے میں گئے، مگر اگلے ہی دن ان کا سر بھی اس قلعے کے باہر لٹکا ہوا ملا۔ بادشاہ سلامت، میں چاہتی ہوں آپ ان قیدیوں کو وہاں بھیج دیں تاکہ یہ درندے اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ نے لڑکی کی باتوں پر غور کیا اور پھر قیدیوں کو بلا کر کہا کہ میں نے تم لوگوں کو سدھرنے کا موقع دیا تھا، مگر تم لوگوں نے حد پار کر دی ہے، اس لیے تم لوگوں کو یہاں سے دور ایک قلعے میں بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں قید کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک تم لوگ مر نہیں جاتے، تاکہ تم لوگوں کو زندگی کی قیمت کا احساس ہو۔ تو وہ قیدی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں بھوتوں کے ساتھ بھی قید کر دیں تب بھی ہم بھاگ جائیں گے، ہمیں کوئی قید نہیں کر سکتا کیونکہ ہم ان بھوتوں کے بھی باپ ہیں۔ ان کی بات سن کر بادشاہ نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر تم میں اتنا ہی دم ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں نے ایک رات اس قلعے میں گزار لی اور تم لوگ زندہ بچ گئے تو نہ صرف تم لوگوں کو مالا مال کر دیا جائے گا بلکہ قید سے بری بھی کر دیا جائے گا۔ تو ان قیدیوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جواب دیا کہ ایک رات ہی کیا، ہم تو ایک ہفتہ رہ سکتے ہیں، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو اس قلعے میں قید کر دو، مگر اندر مت جانا، ان کو وہاں چھوڑ کر اس قلعے کا بڑا دروازہ بند کر دینا۔ تو سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور ان 5 قیدیوں کو اس ویران قلعے میں چھوڑ کر باہر کا بڑا دروازہ بند کر کے واپس محل میں آ گئے۔ پھر بادشاہ اور تمام لوگ اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ وہ قیدی بہت خطرناک تھے، اس لیے ان کو ان کے نام سے نہیں بلکہ نمبروں سے پکارا جاتا تھا۔ اب وہ قیدی اکیلے اس قلعے کے اندر پہنچ چکے تھے، مگر ان کے چہروں پر ڈر کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کتنا بے وقوف ہے جو ہمیں اتنے عالی شان قلعے میں اکیلے بھیج دیا۔ تو قیدی نمبر 111 بولا کہ مجھے لگتا ہے وہ کل ہمیں مارنے والا ہے، اسی لیے ایک رات کے لیے ہمیں عالی شان زندگی دی ہے۔ تو قیدی نمبر 112 بولا کہ جو بھی ہو، میں تو یہاں سے زندہ باہر نکل کر مالا مال ہو کر عیش سے زندگی گزارنے والا ہوں۔ ان کی بات سن کر قیدی نمبر 113 بھی اپنی رائے کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا اور بولا کہ اتنا مت اچھلو، بھولو مت کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بادشاہ اگر ہمیں اپنے وعدے کے مطابق رہا کر بھی دے تو وہ لوگ جن کے لوگوں کو ہم نے قتل کیا ہے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اپنی خیر مناؤ۔ جہاں یہ تینوں اپنے خیالی پلاؤ بنانے میں مصروف تھے، وہیں قیدی نمبر 114 اور 115 قلعے کے اوپر لگے اس بادشاہ کے سر کو گھور رہے تھے اور بہت ہی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پھر قیدی نمبر 114 بولا کہ ضرور یہ سر بادشاہ کا ہوگا، ذرا اس کا چہرہ تو دیکھو کتنا خوفناک لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مرنے سے پہلے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اور پھر وہ سب زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ تبھی اچانک قلعے کے اندر جانے والا دروازہ اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے اور 2 سپاہی ان کو اندر لے جانے کے لیے قلعے سے باہر آتے ہیں۔ تبھی قیدی ان کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں کہ بادشاہ نے تو کہا تھا کہ یہ قلعہ خالی ہے، مگر یہ تو آباد لگ رہا ہے، اور یہ سپاہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اندر ان کی طرح کے اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اتنے میں وہ سپاہی ان کو کہتے ہیں کہ اندر چلیے، بادشاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج بہت دن بعد قلعے میں جشن منایا جائے گا اور آپ لوگ اس کے خاص مہمان ہیں۔
تو قیدی نمبر 111 بولا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ بادشاہ کی کوئی چال ہے اور اس نے ہمیں یہاں اسی مقصد سے بھیجا ہے کہ ہمیں مار سکے۔ اس کی بات سن کر سبھی تھوڑا پریشان تو ہوتے ہیں، مگر پھر ان سپاہیوں کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں اور قلعے کا اندرونی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور اس پر جادوئی تالا لگ جاتا ہے جو اب صبح ہی کھلے گا۔ جب وہ اندر گئے تو اندر اتنی صفائی اور اہتمام دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہر جگہ لوگ موجود تھے اور طرح طرح کے کھانے میز پر لگے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر ان کا دل للچا رہا تھا۔ تو سپاہی نے کہا کہ آپ یہ کھانا کھا سکتے ہیں، یہ آپ ہی کے لیے لگایا گیا ہے، شرمائیے مت اور دل کھول کر کھائیے، یہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی وہ لوگ کھانے کی میز پر ٹوٹ پڑے اور جتنا دل کیا اتنا کھانا کھایا۔ پھر ان کی نظر دوسری میز پر گئی جہاں ہر طرح کا تازہ مشروب موجود تھا۔ انہوں نے فوراً گلاس اٹھائے اور مشروب پینا شروع کر دیا۔ وہ ابھی مشروب پینے میں مصروف تھے کہ دربان کی آواز آئی کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، سب اپنے سر جھکا لیں۔ تبھی سب لوگ کھانا چھوڑ کر منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر یہ لوگ اکڑ کر کھڑے رہتے ہیں۔ تو سپاہی آ کر ان کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے سنا نہیں کہ اپنا سر جھکاؤ، کیونکہ بادشاہ کی اجازت کے بنا ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو قیدی کہتے ہیں کمال ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ جشن رکھا ہے اور ہم مہمان خصوصی ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک۔ لگتا ہے تمہارا بادشاہ جانتا نہیں کہ ہم لوگ کون ہیں۔ ہمارے لباس پر مت جاؤ، بس ایک بار ہمیں یہاں سے باہر جانے دو، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ سپاہی بولا جیسے تمہاری مرضی، اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تبھی زور زور سے آندھی چلنے لگی اور ہر جگہ پتے اور مٹی بکھرنے لگی اور اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے خود کو جنگل کے اسی کنویں میں پایا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ خود کو آزاد دیکھ کر وہ لوگ خوش تو بہت ہوئے، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئے۔ تبھی قیدی نمبر 112 کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا اور متلی ہونے لگی، اور وہ کہنے لگا کہ میرے گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہے جو باہر نہیں آ رہا، مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ پھر اپنا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ سے پتھر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے قیدی نمبر 112 پتھر کا بن جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ پھر بھی زندہ تھا اور باقی قیدیوں سے بات بھی کر رہا تھا۔ قیدی نمبر 114 بولا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے ہم قلعے سے اچانک اس جنگل میں آ گئے اور اب یہ پتھر کا بن گیا ہے۔ تبھی قیدی نمبر 115 درخت پر کھدا ہوا ایک نقشہ دیکھتا ہے جو ان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اس پر وہ پتھر نما قیدی بنا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ریت نکل رہی تھی۔ اسی وقت قیدی نمبر 112 کا جسم آہستہ آہستہ ریت بن کر ٹوٹنے لگا اور اس کے منہ سے بھی ریت نکلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قیدی نمبر 112 ریت بن کر بکھر گیا اور اس نقشے پر اس قیدی کا نام قیدی نمبر 112 درج ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے سامنے وہ بہادر بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کو صبح تک وہاں زندہ رہنا تھا۔ تو وہ سب یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کو یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ اسی وقت قیدی نمبر 113 کو کوئی آواز دیتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ اس آواز کی طرف چلنے لگتا ہے۔ وہیں اس کو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر قیدی نمبر 113 بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ سب لوگ وہیں کھڑے اس کو آوازیں دینے لگتے ہیں، مگر وہ ان کی کوئی آواز نہیں سنتا، تو یہ لوگ بھی اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ چلتے چلتے قیدی نمبر 113 اچانک رک جاتا ہے اور ہوش میں آ جاتا ہے۔ پھر یہاں وہاں دیکھنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں یہاں کیسے آ گیا اور وہ لوگ کہاں گئے۔ پھر جب اس کی نظر سامنے پڑتی ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑی کھائی ہوتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھتا تو نیچے گر جاتا۔ اسی وقت وہ باقی قیدی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور قیدی نمبر 113 کو کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ہم نے تمہیں اتنی آوازیں لگائیں مگر تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو قیدی نمبر 113 بولا کہ میں نے یہاں کچھ لوگوں کو دیکھا تھا، مجھے لگا کہ شکار ہے، اس لیے ان کے پیچھے آ گیا تھا، مگر وہ لوگ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، لگتا ہے جشن کا کھانا ہضم نہیں ہوا۔ تو باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار ہمیں بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی قیدی نمبر 113 چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے دیکھو۔ وہ سب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو وہ قیدی نمبر 113 کو کہتے ہیں کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ قیدی نمبر 113 کہتا ہے کہ یار کیوں مذاق کر رہے ہو، ذرا غور سے دیکھو، وہاں کل
10 से 12 लोग खड़े हैं, तुम अंधे हो गए हो क्या? फिर अपने बाल नोचने लगता है। तो ये लोग उसको कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं तो कैदी नंबर 113 कहता है कि वो लोग करीब आ रहे हैं और फिर उनको देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग तो मर चुके हो, जिंदा कैसे हो गए? बाकी कैदी उसको कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, खुद को संभालो। तो वो कहता है कि यहाँ वो सब लोग मौजूद हैं जिनका हमने कत्ल किया है और उनकी गर्दनें हवा में उड़ रही हैं। ये हमें मारने आए हैं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी उसका पाँव फिसलता है और वो खाई से नीचे गिर जाता है। अब कैदी नंबर 112 की तरह कैदी नंबर 113 भी मर चुका था। तभी कैदी नंबर 115 कहता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। बादशाह हमें पागल करके मारना चाहता है, इसलिए हमें डराने के लिए उसने पहले से यहाँ लोगों को छोड़ रखा है। उसी वक्त कोई उसकी कमीज को हिलाता है। जब वो नीचे देखता है तो वहाँ एक 8 साला बच्चा खड़ा होता है और उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो कैदी नंबर 115 कहता है कि नहीं, मेरे पास खाना नहीं है, चल भाग यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। तो बच्चा कहता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपके पास तो इतना सारा खाना पड़ा है। जैसे ही कैदी नंबर 115 दूसरी तरफ देखता है तो पूरा मंजर ही बदल जाता है और वो फिर से उसी किले में पहुंच जाते हैं। वो तीनों कैदी बहुत डर जाते हैं। अब खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और वो उस किले से बाहर निकलना चाहते थे। तभी सिपाही आकर उनको कहता है कि आपको बादशाह ऊपर बुला रहे हैं। तो वो तीनों सिपाही के पीछे चल पड़ते हैं। बादशाह के पास पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ कैदी नंबर 112 और एक कैदी नंबर 113 जिंदा बैठे हुए थे और उन्होंने स्याही लिबास पहना हुआ था। वो तीनों उनको कहते हैं कि तुम लोग हमारी आंखों के सामने मर गए थे तो फिर जिंदा कैसे हो गए? बादशाह कहता है कि क्या हुआ, इनको जिंदा देखकर ताज्जुब हो रहा है? ये तो मेरे सामने सर ना झुकाने की, गुस्ताखी करने की छोटी सी सजा थी। यहाँ मेरा नमक खाने वालों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है और तुम्हारे दोस्तों ने वही किया है। इनको मेरा खाना पसंद आया, मुझे इनका चेहरा, इसीलिए मैंने इनका चेहरा चुरा लिया। अब ये मेरा है और उनके सामने ही अपना चेहरा उतारकर दूसरे कैदी का चेहरा लगा लेता है। यह मंजर देखकर इन तीनों कैदियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इनकी चीखें सुनकर वो बादशाह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा चलो अब बताओ तुम लोग मेरे नमक की क्या कीमत अदा करोगे? तो वो कैदी कहते हैं खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। और फिर उसकी खुशामद करने लगते हैं कि हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप अपने दौर के एक बहादुर और रहमदिल बादशाह थे, आपको आपकी रहमदिली का वास्ता हमें यहाँ से जाने दें। उनकी बात सुनकर बादशाह और भी जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर एकदम गुस्से में आकर कहता है तुम लोग अगर मेरे बारे में जानते होते तो यहाँ कभी नहीं आते। मैंने तुम लोगों को मौका दिया था मगर तुम लोगों ने झूठ बोलकर गंवा दिया। अब मेरे मेहमान ही तुम लोगों की कीमत तय करेंगे। बादशाह के ऐसा कहते ही उसके पीछे लगा पर्दा हटने लगता है तो सामने कुर्सियों पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जिनके हाथों पर एक कलम और तख्ती पकड़ी होती है। फिर बादशाह उनसे मुखातिब होकर कहता है कि ये रहे हमारे आज के मेहमान खसूसी, इन्होंने भी मेरा नमक खाया है और अब ये मेरी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। तो अब आप सब लोग अपनी तख्ती और कलम उठाइए और अपनी राय का इजहार करें। बादशाह के ऐसा कहते ही एक अलार्म बजना शुरू हो गया और उन लोगों ने अपनी तख्ती पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अलार्म बंद हो गया और अलार्म के बंद होते ही सबने अपनी तख्तियों का रुख बादशाह की तरफ कर दिया। तख्तियों पर लिखी तहरीरें देखकर वो तीनों कैदी खौफजदा हो गए और बोले कि हम कोई गाय भैंसे हैं क्या जो तुम लोगों ने ये सब लिखा है? तो उन लोगों में से एक आदमी बोला जब मैं तुम्हारी जगह पर खड़ा था तो मैंने भी ऐसा ही कहा था, मगर अब मुझे मजा आने लगा है। चुपचाप बादशाह के हुक्म की तामील करो वरना अच्छा नहीं होगा। हम सब में से जिसका भी तरीका बादशाह को पसंद आएगा तुम उसकी खुराक बनोगे, क्योंकि हम सब ने तुम्हारी बोली लगाई है। उसके बाद जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो उसके बड़े बड़े जानवर नुमा दांत देखकर तमाम कैदी रोने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। तो वो आदमी उनको यूं गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मकाराना हंसी हंसने लगता है और कहता है कि ये तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। तो कैदी नंबर 114 कहता है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता, तुम अगर भूत हो तो क्या हुआ, इंसान से अफजल नहीं हो सकते। मेरे रब के कलाम में बहुत ताकत है। और आयतल कुर्सी पढ़ने ही लगता है कि तभी अचानक उसका मुंह सिल जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तो वो आदमी कहता है
کہ یہ بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی، اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایک دروازہ کھولتا ہے اور ان قیدیوں کو لے کر اس دروازے سے اندر چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ قیدی ایک نئی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جگہ کسی قید خانے جیسی لگ رہی تھی اور وہاں بہت سے لوگ قید تھے، مگر وہ لوگ ایک ایک کر کے کم ہو رہے تھے۔ ہر 10 منٹ بعد 2 سپاہی آتے اور 2 قیدیوں کو لے کر چلے جاتے۔ تینوں قیدی اب بہت ڈر چکے تھے۔ تبھی ان کی نظر اپنے کمرے میں موجود روشن دان پر گئی، جس سے وہ آسانی سے باہر نکل سکتے تھے، تو وہ ایک ایک کر کے روشن دان سے باہر نکل گئے۔ مگر جیسے ہی وہ باہر نکلے، سامنے قید خانے میں موجود قیدیوں کے کٹے ہوئے سر لٹک رہے تھے، اور وہ سر ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم نے بھی یہی غلطی کی تھی، اور دیکھو آج ہم اس درخت پر لٹک رہے ہیں۔ تم یہ غلطی مت کرو اور واپس چلے جاؤ۔ قیدی نمبر 115 کہتا ہے، تم سچ نہیں ہو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، تم بھی ضرور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اور وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دور پہنچ کر ان کی نظر کچھ پنجروں پر پڑتی ہے، جس کے اندر قیدیوں کے ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے ہی سپاہی پنجروں کے اندر تازے کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں بھر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت قیدی نمبر 115 خوف زدہ ہو کر حیرانی سے قیدی نمبر 113 کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کہاں گئے، اور چلانے لگتا ہے۔ دونوں قیدی بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قیدی نمبر 113 کا جسم انہی کے سامنے کٹنے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پنجروں میں بھرنے لگتے ہیں۔ اب قیدی نمبر 113 بھی مر چکا تھا، اور قیدی نمبر 114 اور 115 ہی زندہ بچے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ان کو سامنے ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہی اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں بہت ہی اندھیرا تھا اور ان کو کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اور مشعل چلاتے ہیں، اور ہر جگہ روشنی ہو جاتی ہے۔ ان کو اب ہر چیز صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ لوگ کسی چیز کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کل 12 لوگ تھے اور سبھی کسی جادوگر جیسے لگ رہے تھے۔ تبھی بادشاہ وہاں آتا ہے۔ اس بادشاہ کا چہرہ دیکھ کر یہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہی تھا جس کا سر انہوں نے قلعے کے باہر لٹکا ہوا دیکھا تھا۔ بادشاہ بہت غصے میں لگ رہا تھا اور اپنے ان 12 ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں ہر چیز پر قابو کر سکتا ہوں۔ آج میں نے 100 لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ ان لوگوں نے میرے خلاف جانے کی گستاخی کی تھی، اور لاکھوں لوگوں کو اپنا غلام بنایا جو میرے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اسی طرح میں پوری دنیا فتح کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ آج ہی وہ عمل کریں گے، جس کے بعد میں پوری دنیا کا شہنشاہ بن جاؤں گا۔ تو ان 12 لوگوں میں سے ایک بولا کہ وہ عمل بہت خطرناک ہے اور اس کے لیے آپ ابھی تیار نہیں ہیں۔ یاد ہے نا پچھلی بار عمل کے غلط ہونے سے کیا ہوا تھا؟ قلعے کا آدھا حصہ جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا آدھا خاندان بھی، جس میں آپ کے بیوی اور بچے بھی شامل تھے۔ تو بادشاہ بولا کہ میں پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہوں۔ تو آدمی بولا کہ اس کام کے لیے ہمیں اور کئی لوگوں کی قربانیاں دینی ہوں گی، کیونکہ اس عمل کے دوران ہمارا سامنا بہت ہی طاقتور مخلوقوں سے ہوگا، جن کا اگر ہم مقابلہ نہیں کر پائے تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے اور ہم ان کی خوراک بن جائیں گے۔ بڑے بڑے عامل بھی اس عمل کو کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ تبھی باقی سارے آدمی بھی کہنے لگتے ہیں کہ بادشاہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے، جس چیز میں ڈر نہ ہو وہ کام کرنے میں بھی کوئی مزہ ہے۔ تم لوگ تیاری کرو، میں آتا ہوں۔ قیدی نمبر 115 اور 114 چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر آگے کیا ہونے والا تھا اس کا ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ان کو باہر نکلنے کا راستہ مل جائے۔ اتنے میں بادشاہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ قیدی بھی ہوتے ہیں جن کی اس نے قربانی کرنی تھی۔ بادشاہ نے آتے ہی ان لوگوں کو کہا کہ اگر تیاری ہو گئی ہو تو عمل شروع کیا جائے۔ اسی وقت وہ تمام لوگ ایک دائرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بھی ان کے ساتھ عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں کالے رنگ کا دھواں پھیلنے لگتا ہے اور بہت سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا کیا چاہیے تجھے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دو، میں ہر کسی پر حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جنات بولے، اس کے بدلے تو ہمیں کیا دے گا؟ تو بادشاہ وہ قیدی ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، اور ان قیدیوں کو دیکھ کر وہ جنات زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو ہمارا بس ایک نوالا ہے، تو پوری دنیا پر راج کرنے کی ہمیں بس اتنی سی قیمت دے رہا ہے۔
और भड़क जाते हैं। तो बादशाह कहता है कि बोलो क्या कीमत है तुम्हारी। तो जिन्नात कहने लगे सौदा बराबरी का होना चाहिए, हम तुझे दुनिया की हुकूमत देंगे, उसके बदले तू हमें अपनी तमाम लोग बतौर इनाम पेश कर दे। बादशाह ने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। तो उन जिन्नात ने उन तमाम आदमियों को उठाकर एक एक करके खा लिया। उसके बाद वो उन 12 लोगों को खाने गए जो अमल की हालत में बैठे हुए थे, मगर वो उनको खा नहीं सकते थे क्योंकि वो हिफाजती दायरे के अंदर थे। तो जिन्नात ने चाल चली कि किसी तरह इनको दायरे से बाहर निकाले। तभी बादशाह ने उन जिन्नात से कहा कि मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। जिन्नात ने कहा अभी तो मुकाबला होना बाकी है और वो मुकाबला तय करेगा कि हमें क्या करना है। उसकी बात सुनकर सभी 12 लोगों ने आंखें खोल दी और बादशाह को कहने लगे कि बादशाह आपको इन जिन्नात की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप इन पर हावी हैं और आपने इनकी ख्वाहिश के बदले इनकी खुराक इनको दे दी है, इसलिए अब ये आपका काम करने पर मजबूर हैं। मगर बादशाह ने उनकी एक न सुनी और बोला कि मैं हुकूमत करने के बदले में किसी से भी मुकाबला कर सकता हूँ। तो आदमी बोले कि बादशाह सलामत, याद रखिएगा अगर आपने दायरे से बाहर कदम रखा तो ये अमल टूट जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। तो जिन्नात बादशाह को उकसाने के लिए कहते हैं कि कहिए बादशाह सलामत, क्या आप मुकाबले के लिए तैयार हैं? तो बादशाह कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, मगर मुझे किससे मुकाबला करना है? जिन्नात कहते हैं हमारे सरदार से। और फिर वो सब मिलकर एक बहुत बड़ी और भयानक ताकत की सूरत में सामने आते हैं। बादशाह उनको देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं भला तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? और खौफ के मारे दायरे से निकलकर भागने लगता है। तभी जिन्नात जोर जोर से हंसने लगते हैं और तमाम आदमियों को खा जाते हैं। ये मंजर वो दोनों कैदी छुप कर देख रहे थे और अब ये देखकर वो जान गए थे कि यहाँ आखिर हुआ क्या था और वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से ये अमल खराब हुआ था। इन जिन्नात ने उन कैदियों के सामने बादशाह का सर धड़ से अलग करके बाहर लटका दिया और तमाम लोगों को खा गए और किले में मौजूद तमाम लोगों को खा गए। वो दोनों ये मंजर देख ही रहे थे कि तभी उनको किसी ने आवाज दी और अपनी तरफ बुलाया। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ बादशाह खड़ा था और उनसे कहने लगा कि अगर तुम यहीं छुपे रहोगे तो मारे जाओगे। मैंने इस किले में एक ऐसा खुफिया कमरा बनवाया था जहाँ कोई हवाई ताकत कदम नहीं रख सकती और वो कमरा इसके ठीक ऊपर है। अगर तुम लोग वहाँ चले जाओ तो सुबह होते ही इस किले के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाओगे। उस बादशाह की बात सुनकर वो कैदी कहते हैं हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें, जबकि तुम्हारी असलियत हमने अभी अपनी आंखों से देखी है। हम भी बहुत बुरे इंसान हैं, मगर तुम तो हमसे भी 10 गुना ज्यादा बुरे इंसान थे। तुम्हारी लालच और कम अक्ली के बाइस बहुत सारे लोगों की जान गई। वो बादशाह बोला कि जानता हूँ, मगर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, इसलिए यहाँ जो भी आता है मैं उसकी मदद करता हूँ कि अगर कोई एक भी यहाँ से जिंदा बाहर चला जाए तो किसी को यहाँ की सच्चाई बता सकता है और मेरे किले को पाक करवाकर फिर से आबाद कर सकता है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो उस कमरे तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उस कमरे में बस वही जा सकता है जो उन जिन्नात की नजरों से बच जाए और यह नामुमकिन है। तो कैदी नंबर 115 बोला कि क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता? तो बादशाह बोला कि इस सब को खत्म करने का बस एक ही तरीका है और वो है किले के बाहर लटका मेरा सर। अगर कोई उसको उतार दे तो ये सब बंद हो जाएगा और ये किला और हम इन जिन्नात की कैद से आज़ाद हो जाएंगे, मगर आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। उसके बाद वो कैदियों को कहता है कि मेरे पास बस 5 मिनट हैं, उसके बाद मैं कैद हो जाऊंगा। तुम लोग जाओ और वो कमरा ढूंढो और उसमें छुप जाओ। वो कैदी उसकी बात सुनकर फौरन वहां से भागते हैं और ऊपर की मंजिल में आ जाते हैं। हर तरफ चीखो पुकार सुनाई दे रही थी और खून फैला हुआ था। उन कैदियों का सर भारी हो रहा था और वजूद में इंतहाई वजन महसूस हो रहा था। एक कदम उठाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर वो जिंदगी की चाहत में आगे बढ़ते रहे। फिर एक खिड़की के पास उनको बादशाह का सर दिखाई दिया। कैदी नंबर 115 बोला कि मैं इस सर को उतारने की कोशिश करता हूँ, तुम जाकर कमरा ढूंढो। अगर मैं सर को उतारने में कामयाब हो गया तो ये सब अपने आप ही रुक जाएगा और हम बच जाएंगे। कैदी नंबर 114 उसको कहता है कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो चलना भी मुश्किल हो रहा है, तुम खिड़की से बाहर कैसे निकलोगे? तो कैदी नंबर 115 कहता है
کہ ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی، اور کھڑکی کھول کر باہر نکل جاتا ہے اور سامنے لگی رسی کی مدد سے اس سر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف قیدی نمبر 114 چھپتے چھپاتے کمرہ ڈھونڈنے لگتا ہے، مگر اس کو ہر طرف جنات ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بار بار ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہے۔ ادھر قیدی نمبر 115 جب سر تک پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا کہ اب وہ یہ سب کچھ روکنے والا پہلا انسان بن جائے گا اور یہاں سے زندہ باہر نکل جائے گا۔ تبھی اس کی نظر سامنے پڑتی ہے جہاں ہر جگہ بادشاہ کا سر لگا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا ہے۔ تبھی وہاں جنات آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تجھے کیا لگا تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دراصل روزانہ ایک ہی جیسا کھیل کھیل کر ہم تھک گئے تھے، تو سوچا آج کچھ مختلف کیا جائے، اس لیے ہم نے تجھے یہ سب کرنے کو کہا اور یہاں بھیج دیا، اور وہاں تیرا وہ دوست ابھی بھی کمرہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ قیدی نمبر 115 کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ بادشاہ نہیں تھا، وہ تم تھے۔ تو جن بولے کہ بادشاہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں آزادی سے بھلا کیسے گھوم سکتا ہے؟ تم لوگوں کو تو ہم تبھی مار دیتے جب تم لوگ تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے اور ہماری تمام باتیں سن رہے تھے، مگر ہم نے سوچا کہ تمہاری بہادری کا بھی امتحان لیا جائے، اور تم تو کافی بہادر نکلے، بنا سچائی جانے ہی نکل پڑے بادشاہ کا سر اتارنے۔ چلو تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، یہاں بادشاہ کے کل 8 سر ہیں جن میں ہم جنات کی طاقت ہے۔ اگر تم 1 گھنٹے میں تمام سر اتار لیتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو باقیوں کی طرح تم بھی مرو گے۔ تو قیدی نمبر 115 مان جاتا ہے، پھر وہ جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف قیدی نمبر 114 کمرہ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور اس چکر میں وہ ایک ہی جگہ کے چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ کھڑکی والی جگہ پر پہنچا تو اس کو وہاں قیدی نمبر 115 کا کٹا ہوا سر لٹکتا دکھائی دیا۔ تبھی کسی نے اس کو آواز دی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو قیدی نمبر 115 زندہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ قیدی نمبر 114 کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کے کٹے ہوئے سر کو۔ تو قیدی نمبر 115 بولا کہ ہمارے ساتھ جنات کھیل کھیل رہے ہیں، یہاں کوئی کمرہ نہیں ہے، وہ تو بس ان کی چال تھی، انہوں نے مجھ سے سودا کیا ہے کہ اگر میں بادشاہ کے تمام سر اتارنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہمیں جانے دیں گے۔ مگر قیدی نمبر 114 کو تو جیسے صدمہ ہو گیا تھا، وہ ساکن کھڑا بس اس کو گھور رہا تھا۔ تو قیدی نمبر 115 نے قریب جا کر اس کو ہلایا، تو قیدی نمبر 114 چونک گیا اور گھبرا کر یہاں وہاں بھاگنے لگا، اور اسی چکر میں وہ 4تھی منزل سے نیچے گر گیا اور اس کی تمام ہڈیاں ٹوٹ کر یہاں وہاں بکھر گئیں۔ اب قیدی نمبر 115 اکیلا رہ گیا تھا اور اس کے پاس بس 45 منٹ رہ گئے تھے۔ اس نے انتہائی محنت اور مشقت سے بادشاہ کے تمام سر اتار لیے اور بہت خوش ہوا۔ تبھی تمام جنات وہاں حاضر ہوئے اور بولے کہ سچ میں جینے کی چاہت ہو تو اس آدمی جیسی، بادشاہ کی بھی کوئی چاہت تھی، اس کو تو بس حکمرانی کا جنون تھا، اس کی لالچ نے اس کی جان لی۔ تو وہ قیدی بولا کہ اس کا مطلب اب میں آزاد ہوں۔ تو وہ جنات بولے کہ تم نے تمام سر تو اتار لیے مگر وقت پر کام پورا نہیں کیا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ یہ تمام سر اتارنے کے بعد ہم سب ختم ہو جائیں گے اور یہ قلعہ پھر سے آباد ہو جائے گا؟ مگر اصل میں تو تمہیں اس بات کی لالچ تھی کہ تم اس قلعے کو آزاد کرنے والے پہلے انسان بن جاؤ گے۔ مگر تم فکر نہ کرو، تم یہاں سے باہر جاؤ گے، مگر ہمارا ایک قانون ہے کہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے تمہاری زبان اور دماغ۔ اسی دماغ سے تم نے ہمیں ختم کرنے کا سوچا تھا نا، اور اسی زبان سے باہر جا کر لوگوں کو جھوٹ بولنے والے تھے۔ جب تم ان دونوں چیزوں کے بغیر باہر جاؤ گے تو وہ لوگ تمہیں مظلوم سمجھ کے چھوڑ دیں گے، مگر تم یہاں سے زندہ بچنے والے پہلے انسان بن جاؤ گے، اور ہنسنے لگتے ہیں۔ اسی وقت قیدی نمبر 115 کی زبان کٹ جاتی ہے اور دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر جگہ کٹے ہوئے سر اور جنات دکھنے لگتے ہیں، اور قلعے کے دروازے اپنے آپ ہی کھل جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کے سپاہی ان قیدیوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں تو 4 قیدیوں کے سر انہیں اوپر لٹکتے نظر آتے ہیں، جبکہ قیدی نمبر 115 باہر زمین پر بیٹھا کچھ بڑبڑاتا ہوا ملتا ہے۔ سپاہی اس کو فوراً بادشاہ کے دربار میں لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر اس کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اب یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اب اس کے پاس اس کی زبان اور دماغ دونوں نہیں ہیں جو اس کی طاقت تھے۔ بادشاہ مزید کہتا ہے کہ اس قلعے میں کیا ہوا تھا اس کو راز ہی رہنے دیا جائے۔
اور بادشاہ نے قلعے کے راستے میں ایک تختی بھی لگوا دی جس پر لکھا تھا کہ یہ قلعہ آسیب زدہ ہے، لہٰذا اس میں داخل ہونے سے گریز کریں۔ وہ قیدی آج بھی پاگلوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ اب وہ کبھی قبرستان اور کبھی بازاروں میں دکھائی دیتا ہے اور نہ جانے کیا بڑبڑاتا رہتا ہے جو کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ یوں ان تمام قیدیوں کو ان کی درندگی کی سزا مل گئی، اور اب لوگ جب بھی اس قلعے کے آس پاس سے گزرتے ہیں تو تختی پر لکھی تحریر پڑھ کر وہاں سے فوراً چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی ان جنات کا شکار نہیں بنتا۔